اوور آل کے پی کے میں اور سوات میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں، اس پر اور اوور آل جو سچویشن ہے سیکیورٹی کی، سوات کے لوگوں کی، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وائس آف امریکہ کے اویس توحید۔ اویس، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ پہلے تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر آ رہے ہیں جیسے آج کے جلسے میں نظر آ رہا ہے، یہ کیا میسج ہے اور یہ کن سیکشنز، کن فیکٹرز کے لیے یہ میسج ہے؟ عاطف، بہت ہی بڑی تعداد میں ہزاروں افراد کا اکٹھا ہونا اور وہ بھی دہشت گردی کے خلاف اکٹھا ہونا، یہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا۔ یہ ابھی ماضی قریب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اپر دیر، لوور دیر، آج سوات میں دیکھیے جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں۔ اور یہ جو عاطف کانجو چوک ہے، اس کے آس پاس کا علاقہ بڑا سمبولک اس کی امپورٹنس ہے، سوات کی سمبولک امپورٹنس ہے، کیونکہ دہشت گردی جو طالبان کا راج، سو کالڈ راج شروع ہوا تھا، وہ منظم طریقے سے اسی علاقے میں ہوا تھا، بالکل جو جڑا ہوا ہے ہمارے سیٹلڈ ایریا سے، پشاور سے اور دوسرے علاقوں سے۔ یہاں پر قبل کا ایک راستہ ہے جس جگہ پہ آج مظاہرہ ہو رہا ہے، ایک مٹا ہے، یہیں سے دہشت گردی، شدت پسندی شروع ہوئی تھی۔ 2-2.5 کلومیٹر پہ ڈیری امام کا مدرسہ ہے جو بلڈوز کر دیا تھا سیکورٹی فورسز نے جب آپریشن کے بعد۔ اس مدرسے پہ ملا فضل اللہ جو ٹی ٹی پی کا سربراہ تھا، سوات کی ٹی ٹی پی کا سربراہ تھا، وہ یہاں سے آپریٹ کرتا تھا، طرح طرح کے کمانڈرز تھے، میرے اتنے دورے ہوئے ہیں، یہاں پہ وہ دہشت تھی جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو آج جو ہزاروں کا مجمع ہے، جس کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ بھی ہے، جس کے اندر اور ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، نیشنلسٹ پارٹیز، اے این پی کے لوگ ہیں، تو یہ بیسکلی تو یہاں کے نوجوانوں کا مجمع ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں پشتو کے اندر اوسلی پاسون، یعنی کہ عوام کی مزاحمت۔ تو یہ جو مزاحمت ہے طالبان کی، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ اسی سوات کے اندر ہم نے بہادر ملالہ یوسفزئی پہ حملہ دیکھا تھا، اسی پہ ہم نے وہ خونی چوک دیکھا تھا جو منگورا، جو کانجو چوک سے ایک راستہ منگورا بھی جاتا ہے، وہاں پر کس طرح انہوں نے قتل کیے تھے، سر لٹکائے تھے۔ تو وہ بربریت کے جو مناظر ہیں وہ سوات کے عوام کے ذہنوں میں ہیں، نسلوں میں ہیں، اور یہاں سے ایک بڑی تعداد میں نقل مکانی ہوئی تھی لاکھوں افراد کی۔ تو وہ 2009 کے اندر جو نقل مکانی ہوئی تھی وہ اس کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا مظاہرہ نہ صرف علامتی ہے بلکہ مزاحمتی ہے، دہشت گردی کے خلاف ہے، اور بہت سارے جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ سفید جھنڈے لیے ہوئے ہیں، سفید ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں، جو سفید رنگ ہے وہ امن کی نشانی ہے۔ جی، اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ نوجوان باہر نکلتے نظر آ رہے ہیں، اور سوسائٹی کے سبھی فیکٹر سے ہر عمر کا آدمی وہاں پر موجود ہے، سبھی سیکشنز کا۔ ایک چیز جو کہ ان مظاہروں میں ہمیں آوازیں بہت سننے کو ملتی ہیں، وہ آوازیں ہیں جو کہ ایک ہسٹوریکلی پشتونز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لینڈ کو، ان کے لوگوں کو فورن جنگوں کے لیے، ان کے انٹرسٹس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور وہ اب یہ بآواز بلند کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی سے لے کے اب تک وہاں ایک اس قسم کا بھی سینیریو رہا ہے کہ وہاں ایسی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں وہاں سے، جیسے صوفی محمد کی تحریک تھی یا ملا فضل اللہ تھے۔ پہلے ان کو مقامی آبادی کی سپورٹ حاصل تھی جس کے تحت انہوں نے ایک ریڈیو شروع کیا، چندے اکٹھے کیے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بھی وہاں بدل رہا ہے کہ نہیں، یہ جو تنظیمیں یا گروہ آ کے اسلام کے نام پر پہلے تو اپنی کاروائیاں شروع کرتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ مل گئے، تو یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، کیا یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ اب اس قسم کی انتہا پسندی یا انتہا پسندی کی سوچ رکھنے والی تنظیموں کی بھی جگہ نہیں ہے اس لینڈ پہ؟ بالکل بجا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے جو اس پوری پشتون بیلٹ کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر یا نارتھ ویسٹ یا شمال مغرب کی جو پوری پٹی ہے، قبائلی علاقے جو ماضی کے تھے، جو اب خیبر پختونخوا کے ساتھ جن کا انضمام ہو گیا ہے، خود خیبر پختونخوا کے اندر یہ ایک خوریزی کی ایک تاریخ اس میں ہے، پچھلے
4 دہائیوں کی، تو ہم اس ماضی پہ تو نظر نہیں ڈالیں گے، لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک ڈیپ روٹڈ ہے، اور وہ قوم پرست جو جماعتیں ہیں اس میں بھی ہے، مذہبی جماعتیں ہیں اس میں بھی ہے، کہ یہ جو ماضی کے اندر 4 دہائیوں کے اندر جو ان کے لوگوں میں سے جو لوگ تھے، یا جو ان پہ مسلط کی گئی یہ انتہا پسندی یا شدت پسندی بقول ان کے، ان سے پورے علاقے کی جو تہذیب ہے، جو ان کے ٹریڈیشنز ہیں، ان کو بہت نقصان پہنچے. یعنی کہ جرگے کے اندر دھماکے خودکش ہونا، مساجد میں دھماکے ہونا، ملک جو ایک ٹریڈیشنلی ایک انفلوئنشل سمبل ہوتا تھا اس کا ختم ہو جانا، اور اس کے سامنے ایک شدت پسند ایک شدت پسند مذہبی رہنما کا کھڑا ہو جانا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تہذیب ہے اور ہمارے جو تمدن ہے اور ہمارا جو کلچر ہے اس کو تباہ کر رہا ہے. تو ایک تو وہ بات ہے. اور دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے عاطف کہ اب یہ عکاسی کر رہا ہے کہ جی یہاں پہ طالبان کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ شدت پسندی اور عسکریت پسندی کی جگہ نہیں ہے، اور دوسرا اس کے خلاف ہم مزاحمت کریں گے. میرے اتنے یہاں پہ ان علاقوں میں دورے ہوئے ہیں، شمالی وزیرستان کے اندر بھی یہی تھا معاملہ، جنوبی وزیرستان میں تھا، باجوڑ کے اندر تھا، محمد ایجنسی کے اندر تھا، جہاں پہ لٹرلی طالبان کا راج تھا. کہ اب جو طالبان کی جو واپسی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان عناصر کی واپسی کیوں ہوئی. تو ایک بڑا کوئسچن مارک ہے کہ بھائی تو اس کے اندر پھر ظاہری بات ہے کہ بات ہوگی پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کے اداروں کی، اسٹیبلشمنٹ کی، کہ آپ کہ کیا یہ جو آپ کی جو ڈیسیشن تھا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ افغان طالبان جب کابل پہ قبضہ کریں گے اس کے بعد آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ پاکستان دشمن عناصر جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان کی سرزمین سے بقول ان کے کہ آپ پر حملے کریں، ان پہ قابو پا لیں گے، تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہو گیا. کیونکہ ہمیں ماضی میں یہ پتہ ہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان اور القاعدہ ان کا ایک گٹھ جوڑ تھا نظریاتی بنیاد پہ بھی، اور جب امریکی اتحادی افواج کا جب آپریشن تھا پورے اس علاقے کے اندر دہشت گردی کی مہم میں، اس کے اندر بھی ایک گٹھ جوڑ تھا. تو اس گٹھ جوڑ کو اتنے آرام سے تو نہیں توڑا جا سکتا. افغان طالبان نے بڑا ہی کردار ادا کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پاکستانی طالبان کو نکالیں گے وہاں سے یا ان کے خلاف آپریشن کریں گے تو کہیں وہ داعش میں نہ چلے جائیں، اور وہ اپنے ماضی کے ساتھیوں کے خلاف اتنا بڑا اقدام کیوں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ اس سوچ کو جنم دے رہا ہے کہ مستقبل کے اندر ان علاقوں کے اندر آپ ایک بہت بڑا آپریشن نہیں کر سکتے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ فار ایگزامپل کہ اس پورے معاملے کا اثر کیا ہوگا مستقبل پہ، تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ دو طرفہ ہوگا. طالبان کو جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے، طالبان کو یہاں پہ اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع نہیں ملے گا. جو ماضی میں جیسے ان کو سپورٹ تھی، ایک طبقے سے سپورٹ تھی جس کا خمیازہ ایک مقامی آبادی نے بھگتا، اب ان کو یہاں پر ڈیرہ بسانے میں مشکلات ہوں گی. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات ہوں گی اب، اور نظر آ رہا ہے کہ مقامی لوگ اب ان تمام چیزوں کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ دہشت گردی سے بھی تنگ آ چکے ہیں، وہ ان طویل آپریشن سے بھی تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک سیکیورٹی سچویشن سے بھی تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ ان کی زندگیوں پر اس کا براہ راست اثر پڑ رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر جس طرح سے ہم نے آج بھی دیکھا اور اس سے پہلے بھی چند بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، کیا یہ میسج اسٹیٹ کو اور اس کے اداروں تک پہنچ رہا ہے؟ اور اگر پہنچ رہا ہے تو اسٹیٹ اور اس کے ادارے کس قدر سنجیدہ ہیں اپنے ان اقدامات کے لیے جو ان کو اٹھانے ہیں؟ بالکل عاطف، بالکل پیغام پہنچ رہا ہے. یہ جو 10,000 لوگ اپردیر، ڈور، دور، دیر، باجوڑ اور یہ سوات کے آج جو اجتماع ہے اداروں کا، وہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف مزاحمت کریں گے. اور ساتھ میں اس کی جو ایک امپلیکیشن ہوگی جس کی آپ بات کریں وہ بھی ہے کہ منظم
ऑपरेशन जो है वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये लोग मेरे तजर्बे के मुताबिक ये लोग नकल मकानी अब नहीं करना चाहते, उस कर्ब से नहीं गुजरना चाहते, उस असाबी तनाव का शिकार नहीं होना चाहते, दरबदर नहीं होना चाहते। मैं आपको एक बताऊं कि जो मैंने एक बुज़ुर्ग से मैं मिला था कई बरस पहले, और वो कहता है कि मैंने वादी को उजड़ते हुए देखा, मैंने हर जुल्म होते हुए देखा, मैंने अपने दोस्त के बच्चे को अपने उसके जो जनाजा था अपने कांधे पे उसका लाशा रखा, वो सब मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन जो कर्ब और जो असाबी तनाव मुझे नकल मकानी में हमें करना पड़ा लाखों अफराद को सवाल के, वो सबसे बड़ा था। और वो कहते हैं कि हमने वापस आकर, और बड़ा इन्फ्लुएंशियल वो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने कहा हमने अपनी पुरखों की कब्रों पे जाके ये अहद किया कि अगर अब तालिबान आएंगे तो हम मज़ाहमत करेंगे और ना हम नकल मकानी करेंगे, अपने वादी को नहीं छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ लैंड नहीं छोड़ेंगे। अवैस, मुझे रैप अप करना है, उससे पहले स्वात में तमाम तर मजालिम, तमाम तर मसाइल के अलावा अगर हम देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो हमें वहाँ चीज़ नज़र आती है वो है रेजिस्टेंस, जिसकी अलमबरदार मलाला यूसुफजई हैं। मलाला और बाकी जो रेजिस्टेंस हम देखी हमने स्वात में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसने वहाँ के लोगों को क्या हिम्मत दी है? बहुत ज़्यादा, यानी कि आप ये देखिए कि मलाला यूसुफजई का तालिबान के ख़िलाफ़ मज़ाहमत देना है कि स्कूल की बच्ची जो है वो डायरी लिख रही है, और उसके बाद किस तरीके से स्कूल वैन में उस पर कातलाना हमला हुआ है, और उसके बाद उसने पूरी दुनिया के अंदर, एक होता है ना कि बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जो आपकी तारीख़ को बदल देते हैं। तो मलाला यूसुफजई की जो मिसाल है, उसने भी सवात की तारीख़ को नहीं बल्कि ये जो दहशत गर्दी की लहर थी उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत की तारीख़ की जो एक होती है ना लेयर, उस पर चढ़ा दी है, और वो मेरे ख़्याल में दम तोड़ती नज़र आती। चाहे कोई उस पर तनकीद करे, उसकी तारीफ़ करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो हम हज़ारों लोगों की मज़ाहमत देख रहे हैं इन इलाक़ों के अंदर, उससे मुझे ये लगता है कि ये अक्कासी वो भी कर रहा है उन अफराद की बशमूल मलाला यूसुफजई के जिन्होंने तालिबान के ज़ालिमाना दौर में उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत पेश की थी। अवैस, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया।